میں بروس ہالیور ہوں۔ میں انگلینڈ کے شہر لندن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں 16 سال سے زیادہ عرصہ سے پاسبان کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور جب میں اپنی پچھلی زندگی میں دیکھتا ہوں، جب میری عمر 12 سال تھی، تب میں نے بیری گرام کی ونسٹری کے وسیلہ سے مسیح کو قبول کیا۔ اب میں پچھلے 5 سال سے بین الاقوامی سطح پر 11 ممالک میں سفر کر رہا ہوں۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا مختلف جگہوں پر کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ بہت سی جگہیں ابھی بند ہو رہی ہیں اور بہت سے راستے ابھی کھل رہے ہیں، اور ابھی تک جو میں نے دیکھا، خدا کی حضوری اور روح القدس کی قدرت جب آتی ہے تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں اب تک 25 مرتبہ ہندوستان، 7 مرتبہ پاکستان، 7 مرتبہ نائجیریا، 33 مرتبہ کینیا اور 34 مرتبہ یوگینڈا کے دورے کر چکا ہوں، جہاں میں نے سینکڑوں کی تعداد میں عبادات کروائیں، جن میں روحانی بیداری کی عبادات، بشارتی عبادات اور کچھ کھلی فضا میں درختوں کے نیچے عبادات شامل ہیں۔ میں نے قیدیوں میں منادی کی اور پناہ گزینوں میں بھی منادی کی، اور مختلف علاقوں میں جہاں صرف چند لوگ انجیل کے بارے میں جانتے تھے منادی کی، اور ان جگہوں پر میں نے آگ کو جلتے اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا۔ لہٰذا میں آپ کو اس طرح کے بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات کی گواہیاں ہیں کہ خدا کون ہے، اور وہ کسی بھی ایسے شخص کے ذریعہ سے جو کم تعلیم یافتہ ہو کام کر سکتا ہے، لیکن وہ شخص خدا کے کلام کو لے کر جانے کے لیے تیار ہو۔ اور میں یہ بات ہمیشہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ خدا کا کلام لے کر جائیں گے، نشانات آپ کا پیچھا کریں گے۔ یہ ایک مختصر سا سلسلہ ہے۔ آنے والے چند ہفتوں میں مختلف ویڈیو کلپس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن جگہوں پر میں گیا وہاں بیداری نے کیسے ضرب لگائی، اور خدا کے کلام کا حوالہ دیتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا کیا ہوا۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ ہمیں کلام میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دے گا، اور روح القدس کے اختیار سے ہم مختلف جگہوں پر تبدیلیوں کو ہوتا دیکھیں گے۔ میں بہت پرجوش ہوں کہ اس سال 2020 میں غیر معمولی کام ہو رہے ہیں، اور ہم دنیا میں انوکھے حالات میں سے گزر رہے ہیں، لیکن دراصل اسی وقت میں لوگ خدا کی چیزوں کے لیے بھوکے پیاسے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ روح القدس کی نعمتوں کے لیے لوگ دعا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سیریز آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی کہ بیداری آپ کے وسیلہ سے اچانک شروع ہو سکتی ہے، آپ کے دوستوں اور آپ کے خاندان اور جہاں آپ رہتے ہیں اور جن قوموں میں خدا نے آپ کو رکھا ہے وہاں سے شروع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں مختلف کتابیں پڑھتا ہوں، اور میں ایک رسول ہوں، لہٰذا میں مختلف کتابیں رکھتا بھی ہوں۔ جب میں اپنے ماضی میں دیکھتا ہوں تو میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں، جو 100 سال کی عمر میں وفات پا گئی، جو کہ ایک ناقابل یقین بات ہے۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ کس طرح وہ ڈنکن کیمبل کی منادی کو سنتی تھی، جس نے گہرے طور پر ان کی زندگی کو متاثر کیا۔ یہ تقریباً 1954 کی بات ہے، جب میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت ہم انگلینڈ کے ایک بہت ہی غریب اور دیہاتی علاقہ اسکاٹ لینڈ میں رہتے تھے۔ خداوند اس وقت سے ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ رہا ہے۔ لہٰذا مجھے یہ 2 کتابیں ملی ہیں جن میں لوئس اویکننگ کی کہانی ہے کہ کس طرح بیداری نے ڈنکن کیمبل کی منادی کے ذریعے سے ایک بڑا کام کیا، اور کس طرح غیر یقینی طور پر روح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ لیکن اس بیداری میں اہم بات یہ تھی جب 1980 میں 2 عورتیں مجھ سے ملیں، جن کو میں نے پرجوش طریقے سے شفایت کرتے ہوئے دیکھا، اور خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیداری کی کنجی ہے دعا، اور وہ خدا سے التجا کر رہی تھیں کہ خدا ان کی دعاؤں کو سنے اور اپنے آپ کو ظاہر کرے، اور خدا آیا اور اس نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ اور وہاں پاک روح کی ایک لہر اٹھی، اور وہ روح سب پر بہنے لگا۔ لوگ گرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ بے حس لوگ جو تانا زنی کرتے تھے وہ آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پڑے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے۔ اس وقت ناقابل یقین چیزیں وقوع میں آئیں۔ ڈنکن کیمبل اپنے وقت کا آگ سے بھرا ہوا ایک مبشر تھا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک کتاب جس کا نام
द प्राइस एंड पावर ऑफ रिवाइवल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें डंकन कैम्बल ने अपने कुछ वाज लिखे हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि इन वाज को सिर्फ पढ़ना ही अहम नहीं है, बल्कि असल में ये बेदारी के पैगामात हमें क्या सिखा रहे हैं ये जानना अहम है। और यकीन करें, सैकड़ों और हजारों लोग इसके जरिया से तब्दील हुए हैं, और यही बेदारी इन लोगों के वसीला से दूसरी जगहों पर बहने लगी। एक और बेदारी का पैगाम जिसने गहरे तौर पर मुझे मुतासिर किया, जब मैं पहली बार 1996 में अर्जेंटाइन में गया और मैंने बेदारी की दूसरी लहर को अर्जेंटाइन के शहरों में उठते देखा। ये किताब 1954 में लिखी गई। ये एक कहानी है जिसका नाम द गॉड रेनेथ है, जो टॉमी हुक्स ने लिखी है। और जब आप इस कहानी को देखते हैं तो आपको बेदारी के तश्कील पाने का एक नमूना नजर आता है। इस जगह पर लोगों का एक छोटा सा गिरोह था, जिनमें एक नौजवान लड़का था। इस मर्तबा कोई 82 साल बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक जवान लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, जो अर्जेंटाइन में हिजरत करके आया था, और खुदा ने उससे ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करना शुरू किया। और जब खुदावंद का रूह उस पर ठहरता था तो वो आंसुओं के साथ रोने लगता था, ताकि बेदारी की लहर पूरे मुल्क में और पूरी कौम में आए। फिर मुबशर टॉमी हुक्स के दिल में आया और वो अमेरिका आए, और उन्होंने मुनादी शुरू की और रूह की आग के साथ अंजील की और रूहुल कुदस के बपतिस्मा की मुनादी की, और मौजज़ात होने लगे और इलाही कुदरत ने काम किया, और सैकड़ों और हजारों लोग इस बेदारी और बहाली के वसीला से खुदा की बादशाहत में दाखिल होने लगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस किताब का ऑनलाइन वर्जन भी हासिल कर सकते हैं। ये किताब आपको बताएगी कि किस तरह उन लोगों ने सिफर से आगाज किया। एक समुद्री तूफान जिसमें तकरीबन 80,000 लोग फंसे हुए थे, उनको सदारती मंजूरी की जरूरत थी। टॉमी हुक्स दलेरी के साथ सदर पेरोन से मिलने को गया। किसी को वहां जाने की इजाजत ना थी, लेकिन अहम बात कि वहां एक इलाही कुदरत थी। और जैसे ही वो रोज पैलेस में दाखिल हुआ, जो ब्यूनस आयरस में है, वहां वो एक गार्ड से मिला और कहा, क्या मैं सदर से मिल सकता हूं? वो हंसने लगा और उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन टॉमी हुक्स ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम बीमार हो, क्या मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं? और वो गार्ड उसी वक्त शिफा पा गया। और इस मौजज़े का नतीजा ये निकला कि टॉमी हुक्स को सदर पेरोन से मिलने का मौका मिल गया। और पेरोन एक जल्दी बीमारी में मुब्तला था। टॉमी हुक्स कम तालीम याफ्ता था, लेकिन उसके अंदर अंजील को फैलाने की आग लगी हुई थी। वो वहां पहुंचा और उसने सदर से कहा, खुदा आपको शिफा दे सकता है। उसने सदर पेरोन का हाथ पकड़ा और दुआ की, और उसी वक्त उस बीमारी ने उसके बदन को छोड़ दिया। फिर पेरोन ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? मैं तुझे कुछ भी करने की मंजूरी दे सकता हूं। टॉमी हुक्स ने जवाब दिया, मुझे उन फंसे हुए लोगों को निकालने की मंजूरी चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों की जान बचा ली गई। सो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो इब्तदाई बेदार जिंदगी की खसूसियात हैं। और मैंने गुज़श्ता सालों में जब बेदारी का मुतालिया किया तो मुझे मालूम हुआ कि तमाम बेदारियों की एक जैसी शनाख्त है, जैसे कि इन पर कोई चीज मुसल्लत है। और मुझे यकीन है कि हम तारीख का मुतालिया करने से बेदारी को सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ तारीख का मुतालिया ही नहीं, बल्कि हमें ये भी देखने की जरूरत है कि क्या ये हकीकी बेदारी है और क्या इसकी तस्वीर खुदा के कलाम में झलकती है। लिहाजा सबसे पहली और दिलचस्प बात जो स्कॉटलैंड और अर्जेंटाइन में हुई, वो था खुदा का खौफ। वहां लोग बहुत खौफजदा थे, क्योंकि उनके गुनाहों का पर्दा फाश होने को था। ये अर्जेंटाइन की एक कहानी है कि एक लड़की हवास बाख्ता हो गई और डर गई कि क्या होने को है। उसने अपने बैग पैक किए और बिल्डिंग से बाहर भागने लगी। लोग कुर्सियों के नीचे छिप गए और कुछ लोग उस हजूरी में ठहर नहीं पा रहे थे। कुछ लोग खौफ से कांप रहे थे, क्योंकि वो अपनी नजात और अपनी मंजिल की यकीन दहानी चाहते थे। लिहाजा खुदा का खौफ छा गया। स्कॉटलैंड में भी एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक आदमी जो कि बागी और शराब नोश था, वो एक सख्त दिल आदमी था और तानाजनी करता था।
لیکن جب وہ خداوند کی حضوری میں آیا وہ مکمل طور پر بدل گیا اور سسکیاں لینے لگا اور بلند آواز سے رونے لگا اور اس کے آنسو اس کے چہرہ پر بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر مسیح کو دے دیا۔ تو پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف کس طرح چھا جاتا ہے۔ یہاں پر جو دوسری چیز ہے وہ حیرت انگیز طور پر گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ جب ہم مختلف اقوام میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کا اعتراف ان کے لیے معمول کی بات ہے۔ جب چین میں بیداری کی لہر آئی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور روح القدس کی قدرت نازل ہوئی اور لوگوں نے لفظی طور پر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ ان میں سے کوئی یہ کہنے لگا کہ میں یہ کام کرتا تھا اور میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کوئی کہنے لگا مجھ میں شراب پینے کی عادت تھی، اور اسی طرح کی مختلف چیزیں رونما ہوئیں اور لوگوں نے ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور بے ساختہ طور پر ایک تبدیلی ان کی زندگیوں میں آئی۔ جیسے ہی وہ خود بدلے ان کے ارد گرد کے لوگ بھی بدل گئے، کیونکہ ان لوگوں نے ایک الگ طرح کی تبدیلی ان کے اندر دیکھی جو تبدیل ہو چکے تھے۔ تیسری بات جو ان تمام بیداریوں میں ہوئی، میں سمجھتا ہوں وہ اس پیغام کی اہم کنجی ہے، اور وہ ہے زوراور اور پرجوش دعا۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دعا کریں، وہ دعائیں جو ہم اسکول میں پڑھتے آئے ہیں، دعائے ربانی جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، شاید آپ نے بھی اپنے اسکول میں یہ دعائیں پڑھی ہوں۔ کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہماری دعائیں لاطینی زبان میں تھیں؟ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ہم یہی دعائیں پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ ہم چند باتیں اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے خداوند میرے دادا دادی کو برکت دے، افریقہ کے مشنریوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کی شدت اور پرجوش دعا جو ان تمام بیداریوں کے وسیلہ سے آتی ہے، اسے کچھ دیر میں ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہی ایک خصوصیت تھی یسوع مسیح کی دعا یا زندگی میں جب وہ شاگردوں کے ساتھ تھے۔ اور پھر ہم اعمال کی کتاب پر غور کریں گے۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم پرانے عہد نامہ پر توجہ کریں، اور پھر اگلی مرتبہ ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور پھر ہم موازنہ کریں گے کہ پرانے عہد نامہ کے صحیفوں میں بیداری کس طرح سے نظر آتی ہے۔ اب اگلی اور چوتھی چیز جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ خدا واضح طور پر ہدایت دیتا ہے اور وہ لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی آواز کو باقاعدہ طور پر سن سکتے ہیں، کچھ لوگوں سے خدا رویا کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ ہم بیداری کو تاریخ کے حوالہ سے اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ماریا جو کہ امریکہ میں تھی، خدا نے اس کو ایک رویا دی، اور جب وہ بولی وہ بہت قوت سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہی میری دلی خواہش ہے کہ تازہ دلیری کی روح آپ کو ملے، اور دعا کی شدت کے سبب سے خداوند آپ کو ہدایت کرے گا اس جگہ پر جانے کی جہاں وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اگلے ہفتے ہم استونیا اور تالن میں بیداری کے حوالہ سے دیکھیں گے کہ خدا لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم کلام ہوا۔ روس کے ایک دور دراز علاقہ میں جہاں رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ای میل نہیں، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کبھی بھی ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم کسی خیالی دنیا میں ہیں، وہاں خدا براہ راست ان لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور بڑھتی ہوئی دلیری میں نے ٹومی ہکس کے اندر ارجنٹائن میں محسوس کی، ایک دلیری اور اعتماد جو اس میں تھا کہ وہ اس صدر سے جا کر ملا جو ماضی میں لوگوں کو معدوم کرواتا رہا۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کے صحیفوں کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا کا روح آتا تھا تو یہ ان کے لیے ایک انعام تھا کہ دلیر بنو اور مضبوط بنو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ ہم یہ گیت گاتے تھے کہ اے لوگو مضبوط بنو۔ اگرچہ ہم اس گیت کو گاتے تھے اور ہم دعا بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس وہ روحانی دلیری نہیں ہوتی تھی کہ ہم خدا کے لیے زبردست طور پر کام کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اب کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ کلیسیا حیرت انگیز طور پر بڑھی، اور میں آپ کو ان واقعات کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں جو میرے انڈیا کے دورے کے متعلق ہیں، جہاں ہم نے دیکھا کہ پورا معاشرہ بدل گیا، اور یہاں دعا ہی ایک اہم کنجی تھی جس کی وجہ سے معجزات اچانک شروع ہوئے، اور نتیجتاً ان سب کے متعلق
मेरे पास बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि असल में वहां क्या हुआ था। हम एक गांव में थे जहां एक गूंगी लड़की थी जिसने बोलना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उन्होंने उसको मोबाइल फोन दिया और उसने अपने वालिदैन को फोन किया और कहा, ये आपकी वो गूंगी बेटी है जो इस वक्त आपसे बात कर रही है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होता कि आप दोनों खुद आकर देखते कि यहाँ क्या हो रहा है। और नतीजा ये हुआ कि 400 बुत परस्त लोगों ने एक ही दिन में मसीह को कबूल कर लिया। इस गांव का नाम जो इंडिया में है माठी था। माफूकुल फितरत बढ़ोती और हैरान कुन मौजज़ात मामूल का हिस्सा बन जाते हैं और माफूकुल फितरत अजायब वकू में आना शुरू हो जाते हैं। उन चीजों के जिनके हम ख्वाब देखते हैं और वो वाकयात जो हम कहानियों की किताबों और फिल्मों में होते हुए देखते हैं, जब बेदारी आती है तो हम ये सब असल जिंदगी में होते हुए देखते हैं। सो ये था जो हमने गुजरे वक्त में सीखा। अब मैं खुदा के कलाम की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि ये अहम है कि जो हम करते हैं हम उसकी बुनियाद खुदा के कलाम के मुताबिक रखें। अगर आप आग के मुतालिक खुदा के कलाम में से मुतालिया करते हैं तो हर चीज जो आप देखते हैं वो एक आग की तरह है, और आप सोचते हैं कि क्या ये रूल कुदस के मसा के बारे में है, और सोचते हैं कि आखिर ये आग क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ वो कहानियां ही नहीं जो हम संडे स्कूल में सीखते थे, बल्कि ये एक मुकाशफा है कि आग क्या है। पहली बात जो आग के मुतालिक मुझे कलाम मुकद्दस में से मिली है वो खरूज की किताब उसके 19वें बाब में से है। आपको याद होगा कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर, जिसका नाम कोहे सीना था, गया, वहां खुदा ने उससे बात की और वहां आग थी। उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि उस जगह पर ना जाओ वरना तुम हलाक हो जाओगे। उस जगह पर सिर्फ मूसा ही था, लेकिन अगर आप इस वाक़े पर गौर करें तो आप देखते हैं कि यशवा जो मूसा का शागिर्द था वो भी पहाड़ से आधे फासले पर था। इतने सारे लोगों में से ये गिनती के सिर्फ 2 लोग इस काबिल थे जो हकीकतन उस खुदा की हजूरी में थे जो आग में था। क्या आप इस आग में दाखिल हो सकते हैं? और अगर रूहुल कुदस उस आग में नाजिल हो जाए तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बेनकाब होगा? क्या आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? मेरा अपने आप से भी यही सवाल है। दूसरी चीज है आग का सतून, जिसका जिक्र खरूज की किताब के 13वें बाब में है। याद रखिएगा, मैंने बेदारी की बात करते हुए कहा था कि अक्सर खुदा बराह रास्त बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बियाबान में हैं, वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं, और ना ही वो ये जानते हैं कि क्या हो रहा है। वो बस इतना सोच रहे हैं कि हम वादा की सरजमीन में जा रहे हैं। वो करा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन खुदावंद उनसे हम कलाम हुआ। और मेरी यही दुआ है कि आज से खुदा आपसे हम कलाम होना शुरू हो और अपनी रूह के वसीला से बताए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। दुआ के लिए वक्त निकालें और गौर करें कि खुदा मुझे किस सिमत में जाने की हदायत करता है और मुझे क्या करना है। तीसरा पॉइंट जो खुदा के खौफ के छा जाने के बारे में है, और हम दोबारा सहीफों पर गौर करेंगे। यूसाया के आगाज में और हिजकियेल के आगाज में हम देखते हैं कि जब उन्होंने खुदा को देखा तो आग इर्द गिर्द थी और खुदा का खौफ छा गया। वो जमीन पर गिर गए और वो खुदा की हजूरी में ना रह पाए। अक्सर इबादत में हम देखते हैं कि हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि लोग जमीन पर गिर रहे हैं, लेकिन क्या ही करिश्मा हो अगर इस इलाही काम में खुदा भी इस आग में मौजूद हो। मेरा ख्याल है हम सब जमीन पर गिर जाएंगे या कुर्सियों के नीचे छिप जाएंगे और कहेंगे, ए खुदा मुझे बचा। हमें हकीकत पसंद होने की जरूरत है। हम अपने चर्च की रवायतों के साथ इस कदर पुख्ता हो चुके हैं कि हम हजूरी की हकीकत को भूल गए हैं। मुझे महसूस होता है कि हजूरी बज़ाहिर खौफजदा लगती है क्योंकि खुदा खुद वहां मौजूद होता है और उसका खौफ भी वहां छा जाता है। लिहाजा हमें अपने दिलों को दुरुस्त करना है। ये बहुत दिलचस्प होगा कि अगर आप अखबार की किताब के 6 बाब का मुतालिया करें, जहां काहिनों से कहा गया कि आग को जलते रहने दिया जाए और दिन के 24 घंटे तक बखूर जलते रहें। मैं समझता हूं कि दुआ के लिए ये एक ताजगी बख्श बुलावा होता होगा, ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी, बल्कि 24 घंटों तक आग जलती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है
جب میں مختلف ممالک میں سفر کرتا ہوں اور ہماری ایک بین الاقوامی دعائیہ ٹیم ہے جس میں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ شامل ہیں، اور یہ بہت ہی عمدہ لگتا ہے جب آپ کے پاس لوگ آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، ارجنٹائن سے، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ، یورپ اور افریقہ سے ہوں۔ ہم سب کے اوقات مختلف ہیں، لیکن خدا کا کلام اور دعا دن کے 24 گھنٹوں تک رواں رہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم 24 گھنٹے بخور جلائے رکھتے ہیں۔ ایک خوفزدہ لمحہ ہم اخبار کی کتاب کے 10ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ شیخی مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور نامور اور مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ درست ہے، اور شاید میں بھی یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں مشہور نہیں ہوں اور نہ ہی میں نامور ہوں اور نہ ہی میرے پاس تصدیقی اسناد ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے اوپری آگ خداوند کے حضور گزرانی۔ میں نے اکثر ورشپ لیڈرز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ مائک چاہتے ہیں، اکثر لوگ ٹی وی میں پروگرامز میں آنا چاہتے ہیں، وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ نامور اور معتبر بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسہ دیا جائے اور پھر وہ معجزات کریں۔ میں ان بے معنی باتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ خدا سے عاجزی کو مانگیں، اس سے کہیں خداوند مجھے خاکسار بنا دے تاکہ میں تیرے حضور میں کھڑا ہو سکوں۔ افسوس کہ ہارون کے بیٹے مر گئے کیونکہ وہ سرکش تھے اور انہوں نے اپنی ہی آگ گزرانی۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ آگ صرف خدا کی طرف سے ہونی چاہیے، ورنہ اپنی جلائی ہوئی آگ سے آپ خود ہی جل سکتے ہیں۔ دوسرے سلاطین کے پہلے باب میں ہمیں ایلیا کا ذکر ملتا ہے، جہاں ایک دلچسپ کہانی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ان مکروہات کے خلاف کھڑے ہونے اور بولنے کی ضرورت ہے جو ہماری اقوام کے اندر واقع ہو رہی ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انگلینڈ میں ہمارے سکولز خفیہ طور پر ایسے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں جو شرمندگی کا باعث ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک برطانوی ہوں، کیونکہ ہماری برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے کہ ہم ابھی تک ان لاکھوں ننھی جانوں کا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی قتل عام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جو بات پورے معاشرے میں صنف اور پہچان کے بارے میں ہو رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ایلیا کھڑا ہوا تب کیا ہوا؟ آگ نازل ہوئی۔ اے خدا، آج ہماری کلیسیاؤں میں اور ہماری زندگیوں میں روح کی آگ لگ جائے جو تمام ایسی چیزوں کو بھسم کر دے جو پچھلے 20-30 سالوں سے ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم دکھاوے کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں ہمیں حقیقت میں لوگوں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ خاص ہیں۔ لیکن دراصل مجھے ایسی چیزوں سے نفرت ہے جن کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اور ایلیا نے اس آگ کو نازل کروایا۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آگ کو نازل کروائیں، جیسا کہ نیا عہد نامہ ہمیں دوسری ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا جس کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ پھر میں نے آگ کے بادل کے واقعے پر غور کیا جس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا۔ جہاں گنتی کے کتاب کے 9ویں باب میں ہم آگ کے بادل کی کہانی دیکھتے ہیں جو مسکن پر آ گیا تھا، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اس آگ کے بادل کو میں نے سیاٹل میں، شمالی اور جنوبی امریکہ میں، سینٹ نیکولس کے چرچ میں اور ارجنٹائن میں دیکھا۔ میں حیران ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازہ کھولا اور روح کی حضوری اندر داخل ہو گئی اور روح کا ابر چھا گیا اور اس ابر میں معجزات خود بخود ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ خدا خود وہاں موجود تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بہت ہی خاص معجزہ جو سیاٹل میں ہوا تھا کہ ایک آدمی ہمیں تیل سے مسح کر رہا تھا۔ اس نے میرے بارے میں سنا تھا کہ میں انگلینڈ سے ہوں۔ اس کے پاس ایک چھوٹی تیل کی بوتل تھی۔ وہاں تقریباً 200 لوگ اس عبادت میں شریک تھے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے اس بوتل میں موجود سارا تیل مجھ پر ڈھونڈیل دیا۔ میری شرٹ مکمل طور پر خراب ہو گئی، میں بالکل بھیگ گیا، میرے بال تیل سے مکمل طور پر چکنے ہو گئے، اور پھر میں نے خداوند کی حضوری اور قدرت کو جانا۔ اس نے وہ تیل کی بوتل مجھ پر خالی کی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس تیل کی بوتل کے ساتھ اس نے سینکڑوں لوگوں کے لیے بھی دعا کی، اور اس بوتل کو دوبارہ بھرا نہیں گیا تھا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیداری آتی ہے تو ہم الہی معجزات کو ہوتا دیکھتے ہیں۔ تو آئیں ہم معجزات کے لیے تیار ہو جائیں، اور میں اس پیغام کو سدرک، میسک اور عبد النجو کے واقعے کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ ان تینوں کی کہانی کو دانیل کی کتاب کے 3 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں وہ تھے جنہوں نے نبوکت نظر کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور آگ کی سلگتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور وہاں وہ تینوں ایک چوتھے آدمی کے ساتھ چلتے پھرتے پائے گئے۔ آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس چوتھے شخص کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے۔ اس چوتھے شخص کا نام یسوع المسیح ہے، اور یسوع ہی وہ شخص ہے جس نے 1996 میں میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں ابھی تک اس کے لیے جذبہ شوق رکھتا ہوں، اور یہ سب اس کے روح کی قدرت کے وسیلہ سے ہے، اور یہ پاک روح ہی ہے جو ہمیں تبدیل کرتا ہے، جس کے وسیلہ سے آپ بھی آگ میں چل سکتے ہیں۔ آپ اس کی حضوری اور مسا کو جان سکتے ہیں، اور پھر وہ رسیاں جن سے آپ بندھے ہوئے ہیں جل کر بھسم ہو جائیں گی، اور آپ آزاد ہو جائیں گے، اور آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں آزاد کر، تاکہ ہم تیرے روح کے تازہ مسا میں تیری تمجید کر سکیں۔ اے خداوند، دعا کی شدید جنبش ہم میں پیدا کر، تاکہ ہم انجیل کی قدرت کی اور روح القدس کے بپتسمہ کی منادی کر سکیں۔ جیسا کہ وہ جاتا اور نشانات اس کا پیچھا کرتے تھے، اسی طرح نشانات اور عجائب آپ کا بھی پیچھا کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔